تو یہ ایک ایسا عمل آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں، اپنے بلے باندھ لیں اور اپنے نسلوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے شاگردوں کو بتائیں۔ بہت سارے عاملین اور علماء حضرات بھی کنٹیکٹ کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بڑے بڑے نامور جو پیر ہے وہ بھی کنٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو ایک ایسا بڑا نامور پیر اور فقیر، اس نے مجھ سے ایک حاجت کے لیے وظیفہ طلب کیا، تو میں نے ان کو یہ بتایا، اور جیسے بتایا تو اس نے کہا شاہ جی اس دن سے لے کر آج دن تک کوئی بھی مشکل آتا ہے، کوئی بھی اللہ سے میں نے کچھ مانگنا ہو یا منوانا ہو تو یہ میں کرتا ہوں۔ جو پیر میرے پاس آیا تھا اور میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس بیٹھو بھائی، بیٹھو میرے پاس اور فون اٹھاؤ اور یہ عمل آپ بتاؤ میری طرف سے، وہ عمل بتا دیا۔ اور میں نے کہا آپ نے اٹھنا نہیں ہے جب تک وہ عمل نہ کرے۔ اس نے عمل کیا، عمل کرنے کے بعد اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، عمل کرنے کے بعد ان کا فون آیا اور روتا تھا، ایسے روتا تھا ان کا ہچکچی نکلتا تھا۔ کیوں؟ خوشی کی آنسو تھی، خوشی کے رونا تھا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں انتہائی آسان عمل ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ آپ کوئی سوال اللہ سے کر رہے ہوں کہ یا اللہ میرا یہ فلان کام کریں، فلان حاجت پورا کرے، فلان مشکل سے نکال دے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ سے منوانا ہے کہ اللہ آپ نے کر کے دکھانا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے نا، اللہ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ ایک بندہ آتا ہے، شاہ جی یہ میرا فلان کام کر لے، جب میرا دل ہوگا میں کر لوں گا، نہیں ہوگا میں کہوں گا یار معذرت۔ اور ایک ایسا آدمی آتا ہے، میرا دل چاہے یا نہ چاہے لیکن اس آدمی کا میں بات نہیں ٹال سکتا۔ جیسے آتا ہے میں کہتا ہوں بالکل تابعدار بھائی، ضرور کروں گا۔ تو یہ ایک ایسا عمل آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں، اپنے بلے باندھ لیں اور اپنے نسلوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے شاگردوں کو بتائیں۔ بہت سارے عاملین اور علماء حضرات بھی کنٹیکٹ کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بڑے بڑے نامور جو پیر ہے وہ بھی کنٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو ایک ایسا بڑا نامور پیر اور فقیر، اس نے مجھ سے ایک حاجت کے لیے وظیفہ طلب کیا، تو میں نے ان کو یہ بتایا، اور جیسے بتایا تو اس نے کہا شاہ جی اس دن سے لے کر آج دن تک کوئی بھی مشکل آتا ہے، کوئی بھی اللہ سے میں نے کچھ مانگنا ہو یا منوانا ہو تو یہ میں کرتا ہوں۔ اس سے پہلے 0319 22 81 462 اس نمبر کے علاوہ میرا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، نہیں اس چینل کے علاوہ میرا کوئی اور آئی ڈی ہے یا چینل ہے۔ اور اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا، ویڈیو کو لائک کرے گا اور کمنٹ میں کن فیکون لکھ کے اور وظیفے کو سمجھ لے۔ میرے طرف سے ان کو اجازت ہے، جو نہ سمجھے ان کو میری طرف سے ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اب ایسا نامور شخص اگر آپ لوگوں کو ابھی میں نے نام بتا دیا نا تو آپ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، لیکن ان کا اور ہمارا دوستی ایسا ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس آیا، بہت ہی زیادہ غمگین،
بہت ہی زیادہ پریشان۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے اور ان کی بیٹی رات سے غائب ہے، اور خاندان ایسا ہے کہ اگر ان کے رشتہ داروں کو پتہ لگ گیا تو ان کے پاس سوائے خودکشی کی دوسرا راستہ نہیں۔ سورۃ یاسین کا بھی ختم کر لیا، سورہ نوح کا بھی کر لیا، قرآن مجید کا بھی ختم کر لیا، مدرسے میں بچوں سے بھی دعا کرائیے، وظائف بھی کر لیا، صدقہ بھی کیا، اور خیر خیرات بھی کر لیا، ہر ناممکن کام جو تھا ہم نے کر دیا، لیکن نہ ہو سکا۔ میں نے کہا میرے بھائی، کرنے والا میری رب کی ذات ہے، لیکن گارنٹی شدہ اور ازمود عمل آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا سب سے پہلے اگر ہو سکے، جب آدمی مشکل میں ہوتا ہے نا، بڑا سا بڑا شرط رکھو، وہ ماننے کو تیار ہوتا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ سب سے پہلے اگر ہو سکے تو طہارت کر لے، اچھی طرح غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد کوئی بھی میٹھا خوشبو ہو آپ لگا لے، مصلی اٹھائیں اور صرف 2 رکعت نفل، بس 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنا ہے، لیکن نفل کچھ اس طرح پڑھنا ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ لوگوں نے سنا نہیں ہے؟ احادیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ جب دونوں جہانوں کا سردار محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتا، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کوئی مشکل پیش آتا، فوراً 2 رکعت نفل کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو ایک بات تو میں نے وہاں سے اخذ کر لیا نا۔ اب دوسرا، اس کے اندر جو وظیفہ ہے وہ میں نے دے دیا۔ کیا دے دیا؟ 2 رکعت جب آپ نفل نیت باندھو تو پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آپ آیات الکرسی پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ اور یہیں پر ختم نہیں ہوا، یہیں پر بس نہیں ہوا، 2 رکعت آپ نے کمپلیٹ کر لیا۔ کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر زبانی یاد ہے ٹھیک ہے، یاد نہیں ہے تو آپ قرآن اٹھائیں، اور قرآن میں ایک سورت مبارکہ ہے جس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے سورت یاسین۔ آپ کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، زیادہ جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، لیکن کم از کم جو اس کا لمٹ ہے، اس کا جو کم از کم تعداد ہے، وہ 3 مرتبہ آپ پڑھیں۔ اور پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کو یہ بتائیں کہ اے اللہ، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ کا رسول جھوٹا نہیں ہے، نہیں آپ کا یہ کلام جس کو قرآن ہم کہتے ہیں یہ جھوٹا نہیں ہے، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ سچے، آپ کا محبوب سچا اور آپ کا کلام سچا، تو پھر اس کی یہ سورۃ یاسین جو میں نے پڑھا اور 2 رکعت نفل پڑھے، ان کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، میرا یہ فلان مشکل ہے، فلان کام میں یہ حل کر لے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے ہیں کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں جب آپ کو کوئی مصیبت یا کوئی مشکل آئے، تو اللہ کو آپ فرمائے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ بات جاری کی ہے، نہ آپ جھوٹے ہیں، نہ اللہ کا رسول، اور نہ ہی قرآن، یہ سچا ہیں، اور اپنا سچا جو آپ نے سچائی بیان کی ہے اس کا واسطہ یہ میرا فلان کام کر دے۔ جو پیر میرے پاس آیا تھا اور میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس بیٹھو بھائی، بیٹھو میرے پاس،
اور فون اٹھاؤ اور یہ عمل آپ بتاؤ میری طرف سے. وہ عمل بتا دیا اور میں نے کہا آپ نے اٹھنا نہیں ہے جب تک وہ عمل نہ کرے. اس نے عمل کیا. عمل کرنے کے بعد اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر, اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, عمل کرنے کے بعد ان کا فون آیا اور روتا تھا, ایسے روتا تھا ان کا ہچکچی نکلتا تھا. کیوں؟ خوشی کی آنسو تھی, خوشی کے رونا تھا. کہا کہ بیٹی کا فون آ گیا ہے, لاہور گئی ہے, راستے میں ہے, اب تھوڑی دیر میں جو ہے نا پہنچنے والی ہے. تو میرے بھائی, آپ بہت لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے میں اثر نہیں ہے. بہت لوگ کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھا کچھ نہ ہوا. قرآن سچا ہے, وظیفہ سچا ہے, لیکن تم لوگوں کے اندر کمی ہے, تم لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے نا. اب ایک افسر ہیں, ان کے ماتحت بہت لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ افسر کے دل میں گر کر کے گئے ہیں, کوئی بھی بات ان کا نہیں ٹال سکتا. تو آپ لوگ ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے قریب ہو اور دنیا سے دور ہو. دنیا ذلیل و رسوا ہو کہ خود آپ کے قدموں میں آئے گی. اللہ سے مانگو, گڑ گڑا کے مانگو, ایسے مانگو کہ راحت میں ایسے مانگو کہ جیسے مشکل آپ کے اوپر آئے ایک آواز اللہ کو دو اور اللہ جو ہے نا آپ کا مسئلہ حل کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.